دس سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، آپ نے پچھلی نشست میں ایک بڑی زبردست بات کی تھی، جملہ آپ نے کہا تھا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم نہیں تھیں بلکہ وہ ایک ہی جنگ تھی. تو اب یہ کیا 2023 اور 2024 ایک ہی عرصہ ہے یا کوئی بیچ میں اس کے بس ایک نمبر تبدیل ہو جائے گا 3 سے 4؟ ہاں یار، نمبر تبدیل ہوگا. ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے صبا یہ عشق کی صدی میں عداوت کا سال تھا. واہ، لیکن یہ تو بہت ہی عداوت کا سال تھا، بڑا منحوس سال تھا. یہ جب جائے گا اس کی میں پش دیکھوں گا تو کم از کم ایک سائے آف ریلیف ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی زیادہ دیر نہیں ہوگا. آئی تھنک 2023 جو ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن رہتے ہیں، 2023 جو ہے وہ میں سیریسلی کہہ رہا ہوں منحوس سال ہے. اور وہ منحوس ہو یا نہ ہو وہ ٹوٹ کا سال ہے. 2023 کی جو کہانیاں ہیں وہ ساری ٹوٹ کی کہانیاں ہیں، اور 2024 کو یہ جو چھوڑ کے جائے گا وہ اپنا ملبہ چھوڑ کے جائے گا. وہ ملبہ جو ہے وہ غزہ میں ہوگا، وہ ملبہ جو ہے وہ یوکرین میں ہوگا، وہ ملبہ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی میں، کلائمیٹ چینج میں ہے. جو ہم نے یہ جو اب سال ہے، یہ یقیناً جب سے ہم نے ریکارڈ کرنا شروع کیا گرم ترین سال ہے، اور اگلا شاید اس سے بھی زیادہ ہو. وہ ملبہ جو ہے وہ ہماری جو سماجی ٹوٹ ہے، اگلا سال شاید اس سے زیادہ گرم ہو. اچھا، نیئرلی سرٹن، ویل یہ سرٹنلی ہے کہ یہ جو ہے ابھی 2-4 دن رہتے ہیں، لیکن دس ول بی دا وارمسٹ ایئر اچھا، ایور سنس ہم نے اس کو ناپنا شروع کیا. اور اگلا سال کیونکہ ایل نینو ابھی کنٹینیو کرے گی، تو پیشن گوئیاں یہی ہیں کہ وی ول سی. اچھا، گرم سال جب آپ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر سیلاب بھی زیادہ آئیں گے، جو وائلڈ فائر یورپ کے اندر آگ لگ رہی ہے جگہ جگہ، یہ سارے معاملات؟ یار زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اچھا، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، کہیں آپ کے پاس قحط سالی آ جاتی ہے، کہیں آپ کے پاس ہیٹ ویو آ جاتی ہے، کہیں آپ کے پاس آگ آ جاتی ہے. ہم پہ خاص کرم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک ہی وقت پہ تھر میں آپ کے پاس ڈراؤٹ ہوتی ہے تو آپ کے سوات میں سیلاب ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج کرتی ہے کہ جو آپ کی دنیا کا وہ تھرموسٹیٹ ہے نا، اس کو آف کر دیا. اب جو ہماری موسمی جو بھی ایک تسلسل وہ ٹوٹ گیا، وچ مینز آئیدر اس کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ گیا، مطلب یہ کہ وہ زیادہ سنگین ہو گیا، یا اس کی فریکوینسی چینج ہو گئی. جو چیز 20 سال بعد آنی چاہیے تھی وہ 2 سال بعد آ گئی، جو چیز ہر سال ہوتی تھی وہ 4 سال نہیں ہوئی. تو جب آپ یہ سمجھیں نا کہ جو جس نظام پہ وہ بڑا تیزی سے ہوا ڈاکٹر صاحب، ہم کہتے تھے یہ موسم ہوگا تو بارش ہوگی، یہ موسم ہوگا تو فصلیں ایسی ہوں گی، دیکھیں نا اب آپ، کچھ نہیں پتہ. بالکل آپ اگر سوچیں کہ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے اس کو ریگولیٹ ہم سوچتے اکانومی کر رہی ہے یا سیاست کر رہی ہے. آئی وڈ وینچر کہ جو آپ کا موسم ہے اور اس کی جو ایک پیٹرن ہے، دیکھیں آپ اگر ایک شہر میں رہتے ہیں تو کیوں رہتے ہیں؟ ہم نے کون سے شہر کہاں بسائے، کب بسائے، کپڑے کیا پہنے، زبانیں کیسے ڈیولپ ہوئیں، کلچر کیسے ڈیولپ ہوئے، اس میں دیکھیں نا آپ یہ کیا وجہ ہے تاریخ میں یہ قوم وہاں جا کے آباد ہو گئی، ایک قوم ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں کیوں گئی. بالکل صحیح. سو موسم جو ہے وہ، اور اس کی جو اسٹیبلٹی ہے کہ میرے پاس 4 موسم ہے. میں عموماً آج کل ایک بات کرتا ہوں کہ مثلا ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے 4 موسم ہیں، لیکن اب آپ اگر کراچی میں دیکھیں تو 5واں موسم ہے ایکسٹریم ہیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کب آئے گا، آپ کو پتہ ہے 600 بندے مریں گے. اس اسموگ کا نام ہم نے سنا، میں وہی کہہ رہا ہوں، 4-5 سال لاہور میں آپ کا ایک 5واں موسم ہے. سنا بھی نہیں تھا کبھی. آپ اپنی ٹریول چینج کر دیتے ہیں، آپ نے گھر بنانے کا طریقہ چینج کر دیا، گھر میں رہنے کا طریقہ چینج کر دیا، رائٹ. سو یہ اگر آپ سوچیں کہ ہماری زندگی پہ کھانے سے لے کے، کپڑوں سے لے کے، ثقافت سے لے کے، صحت سے لے کے، رہن سہن سے لے کے، ہم ایز اے اسپیسیز کتنا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا ملبہ، ایک تو آج جو ہے، اس سے پہلے کہ ہم بات آگے بڑھائیں، نثار قادری صاحب، ہمارے ملک کا ایک بڑا نام نثار قادری صاحب، ان کا آج انتقال ہوا. ایک عہد، ایک دور کا خاتمہ ہوا. ہم پہلے یہی بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ایک عہد ساز، اللہ تعالیٰ نثار قادری صاحب کے درجات بلند فرمائے. تو لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا، کافی لوگوں کو یاد ہوگا. ماچس ہے آپ کے پاس؟ ماچس ہے، ہاں، کمال وہ اور مستنصر حسین تارڑ صاحب. اچھا، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ یہ ملبہ جو ہے، یہ ملبہ کہاں گرے گا، کس کے اوپر گرے گا؟
یار یہ گرتا رہے گا. یوکرین کا کہاں گرے گا, اور غزہ میں 22,000 شہادتیں ہو گئی. مجھے نہیں پتا اس کا آخری اینڈ کیا ہوگا, لیکن ایک طرح سے میں نے شاید لفظ غلط استعمال کیا. ملبہ جو ہوتا ہے وہ حادثے کے بعد ہوتا ہے نا, حادثہ ختم ہو جاتا ہے پھر ملبہ رہ جاتا ہے. یہاں تو جن چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو تو حادثہ کہنا بھی بڑی چھوٹی چیز لگتی ہے, وہ ختم نہیں ہوئی نا. تو غزہ کی کہانی جو ہے آج جو ہم 25 دسمبر کو بات کر رہے ہیں ختم تو نہیں ہوئی, اور نہ ہی کوئی ایسا شک لگتا ہے کہ 31 دسمبر تک ختم ہو جائے گی. تو یہی آپ یوکرین دیکھ لیں, یہی آپ کلائمیٹ دیکھ لیں. تو یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک سال تھا اس میں بڑی بری چیز ہوئی, اگلا سال اس کو صاف کرے گا. ہم کالجوں میں جب گریڈ کرتے ہیں نا پیپر, تو کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میرا کام ختم نہیں ہوا تو مجھے انکمپلیٹ دے دیں. تو 2023 جو ہے یہ ایک انکمپلیٹ ایئر ہے. 2023 کی تقریباً ہر کہانی دکھی کہانی ہے, خون کی کہانی ہے, تشدد کی کہانی ہے, ظلم کی کہانی ہے, ٹوٹ کی کہانی ہے. اثرات اگلے سال ظاہر ہوں گے. نہ صرف اثرات, وہ کنٹینیو کریں گے. اثرات تو یہ ہے نا کہ وہ ختم ہو گئی. میں آپ کے جملے کو اگر تھوڑا 2023 کا جو بٹن ہے وہ آف نہیں ہوگا 31 کو, وہ 24 میں چلتا رہے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو 2023 میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یا 2022 میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں یا 2021 میں یا اس سے پہلے جتنی, ان ساری جنگوں کا سلسلہ دوسری جنگ عظیم یا اس سے پہلے سے جڑتا ہے. چاہے آپ رشیا یوکرین کا مسئلہ اٹھا لیں, آرمینیا آذربائیجان اٹھا لیں, چاہے آپ یہ اسرائیل اور غزہ اور فلسطین کا مسئلہ اٹھا لیں. تو کیا ایسا تو نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد زندگی رہی تو آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ اصل میں ایک ہی جنگ تھی جو 100 سال پہلے شروع ہوئی تھی, تو اور جس کے اثرات ابھی تک جاری ہیں؟ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم بھی ختم نہیں ہوئی. اچھا. اور لیکن آئی تھنک کہ ان اے وے جو 70 سال تھے آپ نے اور میں نے, ہماری عمریں ایسی ہیں کہ ہم اس سے گزرے ہیں. وہ اس وقت ہمیں بڑے لگتے تھے مشکل, لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ٹو کمپیئر اگین 2023 ہر سال کے بعد ہم اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں اور اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں, کوئی اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں, لیکن مجھے اپنی زندگی میں کوئی سال کوئی دسمبر ایسا نہیں یاد جہاں اتنی ایک ہیجان کی کیفیت ہو, جہاں اتنی ایک دکھ اور درد کی ملیس جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, کہ ہر شخص جو ہے نا مسکرانے سے کتراتا ہے کہ میں کس بات پہ مسکراؤں. سو آئی ریئلی ڈو ناٹ ریمبر اے ایئر جو اس طرح ختم ہوا جس ملیس کے ساتھ یہ ختم ہو رہا ہے. اور نہ صرف ملیس کے ساتھ, وہ جو ایک امید ہوتی ہے نا اگلے سال کہ آپ اپنی ایک وہ پرسنل زندگی میں بھی کہتے ہیں اچھا میں ویٹ کم کر لوں گا, یا میں دوڑنا شروع کر دوں گا, یا میں بہتر کھاؤں گا, کیونکہ یو تھنک کہ اگلا سال کوئی نیا سٹارٹ کرے گا. یہ سال ایسے ختم ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ کو صرف یہ دکھ ہے کہ یار میں تو اس سال کا جو ملبہ ہے وہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے, اس سال کے جنازے اپنے کندھے پہ اٹھا کے, میں غزہ میں ہوں تو 2023 کے جنازے میں اٹھا کے 2024 میں چلا جاؤں گا, اور کوئی امید نظر نہیں آتی کہ دنیا میں انسانیت جو ہے یا جو ہمارا ایک عالمی نظام ہے, جو میں کہتا ہوں نا کیا ٹوٹا, اس میں سے ایک چیز جو ٹوٹی کہ جو عالمی نظام تھا اس پہ میں آپ مجھے بتائیں عالمی نظام سے آپ کی مراد یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو نظام بنا. اچھا, دوسری جنگ عظیم کے بعد جس کو آپ رول بیس آرڈر کہیں یا جو بھی نام, رول ہوتا نہیں کون سے رول, بہرحال کوئی رول ہوں گے, اچھا اس کو جو بھی آپ نام دیں, لیکن یہ اس سے پہلے بھی تھا. اس سے پہلے بھی صدور تھے, اس سے پہلے بھی صدور تھے, صدر تھے, وزیر اعظم تھے, اس طرح کا کوئی ایک پارلیمنٹس ہوتی تھیں, کوئی سسٹم تھا. بہرحال وہ ایک خاص انداز میں چلا گیا, امریکہ نے اس کو ڈومینیٹ کیا. اچھا, اب لوگ اس وقت وہاں پہ سڑکوں پہ, ہم نے پچھلی بار بھی سڑک کی بات کی تھی, سڑکوں پہ مظاہرے کر رہے ہیں, اور یہ جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو آپ خود یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور وہاں امریکہ میں اور ویسٹ میں دیکھ رہے ہیں, وہ کوئی کمیونزم بھی نہیں مانگ رہے. وہ کیا مانگ رہے ہیں پھر؟ ان میں کیوں غصہ ہے؟ دیکھیں, جمہوریتیں بھی ہیں, آزادی اظہار رائے بھی ہے, پھر غصہ ہے. جب میں کہتا ہوں نظام ٹوٹ گیا, نظام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نظام کوئی بڑا پرفیکٹ تھا, نظام کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا تھا, لیکن ایک حجاب تھا. آپ کہنے کی کوشش یہ کرتے تھے کہ جناب ہم بحیثیت انسانیت کوئی ہیومن رائٹس کا کوئی اصول ہوں گے, کوئی پیس کے اصول ہوں گے, کوئی رولز ہوں گے. اور ایک جو آپ کی بڑی طاقت تھی, خصوصاً جب ہم یونیپولر ورلڈ میں آ گئے کولڈ وار کے بعد, تو اس کا ایک ظاہری ایک امیج تھا کہ جناب میں جو ہوں میں ان پرنسپلز پہ ایک دنیا کو مینج کرنا چاہ رہا ہوں. وہ پرنسپل جو ہیں وہ کرمبل ہو گئے.
ایک طرح سے وہ جو ماسک ہے ایک نظام کا وہ اتر گیا. اینڈ کلیئرلی اگر آپ دیکھیں نا کہ ہم نے غزہ کی بات کریں کہ سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے اگر وہ ایک صرف سیز فائر کی ریزولوشن بھی نہیں پاس کروا سکتی تو اگر آپ پہلے بھی اگر آپ کو اس پہ شک تھا تو اب تو وہ ٹوٹ گیا نا, آپ کا بالکل حجاب گر گیا. ایک بات مجھے بتائیں کہ اب بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یونیسیف کے لوگ, اب بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں یونیسکو, ابھی ہمیں وہ لوگ وہیں انہی اداروں کے لوگ یعنی اسی نظام سے وابستہ لوگ ہمیں پریشان نظر آ رہے ہیں, اور وہی نظام جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل مطلب یہ. اور امریکہ کا ایک سافٹ امیج بھی تو تھا دنیا میں, تو وہ کہ بھئی یو ایس ایڈ, ایسے یو ایس ایڈ کے لوگ بھی بیچ میں انتظار کر رہے ہیں کہ دروازے کھلیں تو ہم اندر جائیں سامان لے کے. یہ کیا ہوا ہے؟ یو ایس ایڈ کا تو مجھے پتہ نہیں, لیکن ایک آپ نے, میں بڑا شکریہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یو ہیو الاؤڈ می ٹو سے سم تھنگ جو کہنے والی ہے. ہم اور بہت سے میرے دوست جو ہے نا وہ جب ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اس چیز سے تو ہم کہتے ہیں یو این فیلڈ. یو این ہیز ناٹ فیلڈ, یو این ہیز ناٹ فیلڈ. اس وقت اگر کوئی دنیا میں جو ہے وہ سچ حق کی بات کہہ رہا ہے تو وہ اینٹونیو گٹیرس ہی ہے. واٹ ہیز فیلڈ از دنیا کے ممالک. اس وقت اگر غزہ میں کوئی فوڈ کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ورلڈ فوڈ پروگرام والا یا وہ یونیسیف والا بچوں کی مدد کرنے کے لیے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کرنے والا, دیکھیں نا یونائٹڈ نیشن کے اپنے تقریباً 300 سے زیادہ, اب شاید 400 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. میں یہ بڑا سیریس پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غلطی کرتے ہیں جب ہم نظام کے فیلئر کو یونائٹڈ نیشنز کے فیلئر کہتے ہیں. وہ جو فیلئر ہے وہ دنیا کی تمام ریاستوں کا ہے اور خصوصاً بڑی طاقتوں کا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کو اپنے پرنسپلز پہ چلنے نہیں دیتی, جو ویٹو کر دیتی ہیں اس سیکیورٹی کاؤنسل. یہ دونوں جنگیں علاقائی جنگیں بن چکی ہیں یا عالمی جنگیں بن چکی ہیں, کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ علاقائی تو بن چکی ہیں, دونوں علاقائی تو بن چکی ہیں میرے خیال میں. اب آپ کے خیال میں دونوں کا پتہ نہیں, لیکن غزہ جو ہے وہ تو یقیناً عالمی جنگ, مجھے نہیں پتا عالمی جنگ کیا ہوتی ہے, وہ بھی ایک ہم نے لیبل لگا دیا تھا برانڈنگ کی بات. لیکن خطے کی جنگ تو ہے نا, علاقائی جنگیں تو دونوں ہیں, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عالمی اس طرح ہے کہ برازیل میں بھی جو ہے پروٹیسٹ ہوتا ہے, اسپین جو ہے وہ باقی ای یو سے فرق ہو جاتا ہے, ساؤتھ افریقہ رائٹ, ساؤتھ افریقہ فرق ہو جاتا ہے. اس وقت کسی گھر میں جو آپ کا جو بھی اس وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہے, کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں غزہ کے لیے سینہ نہیں پسیچا جاتا. سو ان اے وے یہ وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہوتا تھا نا کہ جنگ اچھا کہیں ہو رہی ہے, کونے میں ہو رہی ہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت ہم یہ غزہ کی صرف بات کر رہے ہیں, لیکن میانمار میں کیا ہو رہا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اگر میں مسلمان ہوں تو صرف مسلمانوں کا درد تو نہیں ہونا چاہیے. سوڈان میں کیا ہو رہا ہے, مالی میں کیا ہو رہا ہے, رائٹ. سو یہ دو جنگیں نہیں ہیں, یہ دو جنگوں کا ملبہ نہیں ہے. یہ ایک دنیا, اگر عالمی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جدھر آپ گلوب اگر میرے سامنے ہوتا میں یوں کر کے اس کو کرتا, آئی کین بیٹ یو اگر اس کو ہم کہیں بھی روک دیں گے. آپ پڑھاتے بھی ہیں اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کے ساتھ آپ کا بہت انٹریکشن ہے, یہ کیا وجہ ہے کہ جو آپ امریکہ میں بھی جو رائے ہے یوتھ وہ غزہ کے ساتھ ہے, اور جو اولڈ گارڈز ہیں ان میں سے بھی بہت سے لوگ غزہ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ جو, اور یہ سارے مغربی ممالک میں, اور آپ نے جو بات کی کہ برازیل میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ساؤتھ, تو یہ مسلمان ملک نہیں ہے کیا؟ اس کا مطلب انسانیت طاقتور ہو رہی ہے, کیا ہے؟ I don't know, I do hope کہ میں ہر بار آپ کے شو پہ یہ کہتا ہوں, اور لوگ کئی بار کہتے ہیں کہ یار تم نعرے مارتے ہو. میں نعرہ نہیں مارتا, کہ اگر کوئی امید ہے تو وہ نوجوانوں سے ہی ہے, کیونکہ وہ اپنی نائیوٹی میں جو باتیں ہم کرتے ہیں نا ان کو سچ مان لیتے ہیں. کیونکہ وہ جب ہم سے کہتے ہیں کہ جناب ہم بحیثیت انسانیت جو ہے ہیومن رائٹس میں بلیو کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں دکھاؤ. ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہم کلائمیٹ چینج پہ بڑا ہمیں فکر ہے, تو گریٹا کہتی ہے اچھا دکھاؤ. تو وہ جو ہم نے اسٹریٹ کی پہلے بھی کئی بار بات کی, اور پہلے بھی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اسٹریٹ پہ کیا مانگ رہے ہیں, اسٹریٹ والے جو ہیں جو عموماً نوجوان ہیں, پوری دنیا کی جو اسٹریٹ پاور ہے, وہ بیسکلی کہہ رہی ہے یار تمہارا جو عمل ہے وہ تمہاری گفتگو سے, تمہارے مطلب ہماری جنریشن ہے, آپ ہمارے ملک میں بھی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دونوں میں ایک تصادم ہے, کہتے مجھے تم کچھ ہو, کرتے تم کچھ ہو, رائٹ. سو ان اے وے جو چیز ٹوٹ رہی ہے, اور جو اگین اگر میں ٹوٹ کا وہ لوں, جو چیز ٹوٹ رہی ہے, ایک تو یہ کہ وہ اعتبار ٹوٹ گیا, وہ حجاب ٹوٹ گیا.
ایک یہ کہ جو اینڈ دس از ویری سیریس جیو پولیٹیکلی، آئی ڈو تھنک کہ غزہ کی تمام تر بربریت کی ایڈیشن میں امریکہ کا جو ایک مورل سٹانس تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے، رائٹ، ایز دی سول سپر پاور، ایز اے کنٹری کہ جناب ہم جو ہماری جو پوزیشن ہے ہم مورل پوزیشن سے ہم فون کریں گے اور کام ہو جائے گا. نہیں، ایک تو کام ہو جائے گا، اور یہ کہ ہم سچائی کے حق میں ہیں. اچھا نہیں، بٹ یہ جو مورل پوزیشن جب ٹوٹتی ہے نا تو پھر آپ کا طاقت رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات، یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، مظاہروں میں تو آپ نے بھی اسٹوڈنٹ لائف میں مظاہرے کیے، ہم نے بھی کیے. یہ جو مظاہرے ہیں مجھے لگتا ہے ان میں غصہ بہت ہے. آئی ڈو تھنک کہ ہماری جو صدی ہے یہ غصے کی صدی ہے، اور کچھ غصہ اس میں سے سمجھ آتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا. تو ان دونوں کو میں اگر الگ کر دوں، غصہ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ وہ جو فرسٹریشن ہے کہ میری بات کوئی سن بھی نہیں رہا، کہ ایک بات میں بار بار کر رہا ہوں ایز نوجوان، ایز مظاہرے، اور لیکن اس غصے کی ایک قیمت یہ ہے کہ پھر سوسائٹی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور ہم ریولوشن کر تو لیتے ہیں، لیکن یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو درد بڑا ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہر گھر میں وہ درد موجود ہے. اور مظاہروں کی بھی بہت ساری چیزیں، تو ایک وہ مظاہرے ہیں جو غزہ کے لیے ہو رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیموکریسی کے لیے، کہ ایک اور جو چیز ٹوٹ رہی ہے، میرے خیال میں اس کا تعلق جو ہے غزہ سے نہیں ہے.